الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تنزیہ الصوم کا باب زیر بحث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثناء میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا، فقال یا رسول اللہ ہلکت تو، اے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا۔ قال ما لک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ یعنی اس طرح جو اپنے اضطراب کا اظہار کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں تو ہلاک ہو گیا، تو کیا حادثہ ہوا؟ قال وقعت علی امرأتی وانا صائم، تو اس نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور میں اپنی اہلیہ سے مقاربت کر بیٹھا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبۃ توثقها، غلام ہے تمہارے پاس کوئی، اسے آزاد کر دو۔ قال لا، اس نے کہا کہ کوئی غلام تو میرے پاس نہیں ہے۔ قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی ہمت رکھتے ہو کہ 2 ماہ کے بغیر کسی انقطاع کے روزے رکھ سکو؟ قال لا، اس نے کہا کہ اس کی بھی ہمت نہیں ہے۔ قال هل تجد اطعام 60 مسکینہ، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ قال لا، اس نے کہا کہ اس کی بھی ہمت نہیں ہے۔ قال اجلس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ومکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسی ہی صورت رہی۔ فبینا نحن علی ذالک، یعنی ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے جیسے پہلے بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے ویسے ہی بات کرتے رہے، وہ بھی وہاں بیٹھا رہا۔ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، تو اس اثناء میں کیا ہوا، یعنی ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، فبینا نحن علی ذالک، اسی صورتحال میں تھے کہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، کہ ہوا یہ کہ ایک ٹوکرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ والعرق المقتل الزخم، یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ عرق استعمال کیا ٹوکرے کے لیے تو یہ کافی بڑا ٹوکرا ہوتا ہے۔ قال این السائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ شخص کہاں ہے جس نے ابھی یہ سوال کیا تھا؟ قال انا، تو وہ ظاہر ہے کسی گوشے میں بیٹھ گیا ہوگا، وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ جی میں حاضر ہوں۔ قال خذ ھذا فتصدق بہ، رسول اللہ نے فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لو اور جا کر اپنے روزے کے کفارے میں یہ مسکینوں میں بانٹ دو، صدقہ کر دو۔ فقال الرجل الا افقر منی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا اپنے سے زیادہ محتاج کوئی ڈھونڈوں جس کے پاس جا کر یہ کھجوریں اسے کھلا سکوں؟ فواللہ ما بین لابتیہا یرید الحرتین اہل بیت افقر من اہل بیتی، اللہ گواہ ہے کہ یہ جو مدینے کی گھاٹیاں ہیں، یہ جو میدان ہے مدینے کا، اس کے دونوں اطراف کے مابین کوئی گھر میرے گھر والوں سے زیادہ مسکین نہیں، یعنی بہت غریب ہیں ہم لوگ۔
فضاحکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ ہنس پڑے، حتیٰ بدت انیابہ، اور گویا ذرا کھل کر ہنسے۔ عام طریقہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ بس تبسم فرماتے تھے، لیکن ہنس پڑے، اور اس طرح ہنسے کہ یہ جو اطراف کے دانت ہیں جن کو کچلیاں کہتے ہیں یہ نظر آنے لگ گئے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اتہم اہلک، جاؤ جا کر یہ اپنے اہل و عیالی کو کھلا دو۔ یہ کئی پہلوؤں سے بڑی ہی اہم روایت ہے۔ ایک تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی اس طرح جانتے بوجھتے خلاف ورزی کر بیٹھنا، خاص طور پر عبادات میں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یعنی نماز ہے مثال کے طور پر، تو نماز میں ایک تو یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو گئی، اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے نماز میں کسی حکم، کسی طے شدہ عمل، کسی متعین کردہ ذکر کی جانتے بوجھتے خلاف ورزی کر دی۔ اسی طرح حج و عمرہ ہے، اس میں بھی ایک چیز ہے غلطی ہو گئی، اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جانتے بوجھتے مناسک میں سے کوئی چیز چھوڑ دی، جانتے بوجھتے چھوڑ دی۔ یعنی اسی طرح جیسے یہ برداشت نہیں کر سکے تو حج کی مشقت ہی برداشت نہیں کر سکے اور کسی چیز کو چھوڑ دیا، تو یہ جان بوجھ کے چھوڑنا ہے۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات جو اس روایت سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر لازم کی ہیں، ایک ان کی روح ہے، ایک ان کی حقیقت ہے، ایک ان کا مقصد ہے، اور ایک ان کی فارم ہے، صورت ہے۔ تو یہ صورت کس کی مقرر کردہ ہے؟ یہ اس دنیا کے پروردگار، ہمارے خالق، ہمارے معبود، آسمان و زمین کے بادشاہ کی مقرر کردہ ہے۔ یعنی قاعدہ بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو، اس کی علت کو، اس کے مقصد کو سامنے رکھ کر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جس طرح بنا دیا گیا ہے، یعنی نماز اگرچہ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد ہے، اس کی پرستش کے جذبے سے یہ یاد کی جاتی ہے، تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کی صورت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے وہی صورت ہمیشہ قائم رہے گی، اور اسی کے مطابق اس کو ادا کیا جائے گا، الا یہ کہ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی عذر پیش آ گیا۔ جانتے بوجھتے اس کی خلاف ورزی قیامت کے دن تک نہیں کی جا سکتی۔ یہی معاملہ روزے کا ہے، جو اس کے لیے حدود طے کر دیے گئے ہیں، یہ خیال کر کے کہ اس کا مقصد تو تقویٰ ہے یا اس کی حقیقت یہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں سے کسی چیز کو دائیں بائیں نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی جو مقرر کردہ چیزیں ہیں ان سب کے معاملے میں یہی ہدایت ہے، یہی اصول ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اس کی اگر جانتے بوجھتے خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو کچھ سزا دینی چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ سزاؤں کی پھر دو نوعیتیں ہیں۔ ایک سزائیں وہ ہیں جو مجرموں کے لیے مقرر کی گئی ہیں، یعنی دنیا میں جن کی سزائیں عام طور پر حکومتیں دیتی ہیں، تو ہمارے ہاں ہماری شریعت میں بھی بعض جرائم کی انتہائی سزائیں حکومت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو پابند کیا ہے کہ یہ اور یہ شرائط پوری ہو جائیں تو فلاں اور فلاں مجرم کو یہ سزا دی جائے گی۔ یہ سزائیں ایک نوعیت کی ہیں۔ دوسری سزائیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق کے حوالے سے بندوں پر عائد کی ہیں، یعنی وہ کوئی ریاست نہیں عائد کرتی، کوئی حکومت نہیں دیتی، اس کو بندہ اپنے اوپر خود اپنے نفس کی اصلاح کے لیے عائد کرتا ہے۔ اس کو اصطلاح میں کفارہ کہا جاتا ہے۔ جیسے قسم کھا لی، اللہ کی قسم، اور پھر کسی وجہ سے توڑ دی، تو اس کا ایک کفارہ مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حج کے معاملے میں اگر آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں تو بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں خلاف ورزی کرنی پڑ گئی، یعنی اس میں عذر کی بنیاد کے اوپر بھی ایک کفارہ عائد کیا گیا ہے۔ اسی طرح کوئی رخصت اللہ تعالیٰ سے مانگ لی، اس میں بھی کفارہ عائد کیا گیا ہے، یعنی رخصت پر بھی کفارہ ہے اور اسی طریقے سے خلاف ورزی پر بھی کفارہ ہے۔ یہ کفارے وہ سزائیں ہیں، وہ جرمانے ہیں جو بندہ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کے نتیجے میں
خود اپنے اوپر عائد کرتا ہے۔ تو یہاں یہ دوسری تعلیم یہ دی کہ لازماً جب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھو تو توبہ بھی کرو، استغفار بھی کرو، اور اپنے نفس کو کچھ سزا بھی دو۔ اب یہ کہ کتنی سزا دی جائے، یعنی کیسے دی جائے، تو اس کے لیے رسول اللہ نے رہنمائی فرمائی کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کے کسی قانون کو اس طرح سے توڑ دیا ہے، یعنی آخری درجے میں مجامت ہی کر لی، تو پھر سب سے بڑے کفارے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو۔ سب سے بڑا کفارہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ زہار کا کفارہ ہے، یعنی یہ کہ آدمی اگر اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے، یا عربوں کے طریقے کے اوپر جیسے وہ کہتے تھے کہ تم میرے لیے اب ایسے ہی ہو کہ جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو یہ جو اسلوب تھا اس کو زہار کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ اجازت تو دے دی کہ رجوع ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ تم نے ایک بڑی ہی بری بات کی ہے، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس طرح سے اپنے جذبات کو بے لگام چھوڑ کر کی ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو وہ کفارہ یہ ہے جو یہاں بیان ہوا ہے، یعنی غلام ہے تو ایک غلام آزاد کرو، ورنہ یہ کہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھو، اور اگر وہ بھی ہمت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ کفارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تجویز کیا۔ یعنی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ شریعت میں، دین میں کوئی چیز مقرر کر دی جائے، یہاں ایسا نہیں ہے۔ روزے کے معاملے میں قانون بس اتنا ہی ہے کہ اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا یا چھوڑنا پڑ گیا تو وہ قضا کرے گا روزے کی، اور اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر اس کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے یا حالات نہیں ہے، ایسی بیماری ہے، ایسی تکلیف ہے جس میں آپ کو کسی طبیب نے، کسی ڈاکٹر نے روزہ رکھنے ہی سے روک دیا ہے، یا انسان میں وہ ہمت ہی نہیں رہی، تو پھر فدیہ دیا جائے گا۔ تو ایک روزے کا فدیہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یعنی وہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ کسی عذر کی بنیاد پر روزہ چھوڑنا ہے، لیکن جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھوک برداشت نہیں ہوئی، کھانا پینا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے جذبات کا غلبہ ہوا اور اس کے بعد بندے نے یہ معاملہ کر ڈالا، جس طرح کہ یہاں ایک شخص اپنی بات بیان کر رہا ہے۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ آزار کی نوعیتیں پھر وہی قضائی عائد کریں گی۔ جیسے آدمی کی حالت خراب ہو گئی تو اس میں تو خود حضور نے فرمایا کہ بھائی اس کو پانی دے دو یا اس کو کہو روزہ افطار کر لے، لیکن یہ کہ سرکشی کر کے، جیسے کہ اس نے کیا، جذبات کے غلبے میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دی، تو اس پہ ارشاد فرمایا کہ اب بندے کو صرف قضا پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر اپنے نفس کو سزا دینی چاہیے۔ تو یہ حضور نے ایک بڑا لطیف اجتہاد فرمایا ہے کہ ایسے موقعوں پر ایک بندہ مومن کا صحیح رویہ کیا ہے۔ تو آپ نے زہار کا کفارہ اس کو ادا کرنے کے لیے کہا۔ اب جب اس نے آگے سے یہ کہا کہ میں تو کچھ بھی ہمت نہیں رکھتا، تو پھر وہاں اس کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا بیٹھنے کے لیے، اللہ نے یہ سبب پیدا کیا کہ کم و بیش 60 ہی مسکینوں کے برابر ایک بڑا ٹوکرا کھجوروں کا بھیج دیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ جا کر اس کو مسکینوں کو کھلا دو، اور یہ دیکھیے کہ اس نے آگے سے کیا جواب دیا کہ ہمارے گھرانے سے زیادہ مسکین کون ہے۔ تو اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تھوڑی بہت تم کھا لو، باقی جا کے مسکینوں کو کھلاؤ، آپ نے فرمایا جاؤ ساری خود ہی کھا لو۔ تو یہ گویا بتا دیا کہ یہ کوئی مقرر کردہ کفارہ نہیں ہے، بلکہ ایک بندہ مومن کو اللہ کی ہدایت کی جانتے بوجھتے خلاف ورزی کرنے کے بعد، اللہ کے حکم کی جانتے بوجھتے خلاف ورزی کرنے کے بعد خود اپنے اوپر اس طرح کا کفارہ عائد کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر اس سے کم درجے میں کوئی چیز ہے تو جو کفارے کم درجے کے ہیں، جیسے قسم توڑنے کا کفارہ ہے، وہ عائد کر لے۔ ایسے ہی جیسے موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے قانون کی صریح خلاف ورزی کرتے اور 3 طلاق دے بیٹھتے ہیں یا اور اس طرح کی چیز کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ چاہیے کہ حضور نے یہاں جو ایک روح بتائی ہے اس کا لحاظ کر کے آدمی توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے، اپنے فیصلے کو واپس بھی لے اور اپنے اوپر کوئی کفارہ بھی عائد کرے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ ایک اجتہادی اطلاق ہے، یہ باقاعدہ طریقے سے کسی چیز کو سنت کے طور پر جاری کرنا نہیں ہے،
بلکہ قرآن مجید میں جو بات بیان کی گئی ہے اسی کو سامنے رکھ کر حضور نے ایک تلقین فرمائی ہے، اور بہت ہی عمدہ تلقین فرمائی ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہی اس درجے میں اللہ کے احکام کی حرمت کا صحیح پاس لوگوں کو بتا سکتا ہے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔